بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ موضوع سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ عبسہ اور اس کا پارٹ 2، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 3 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کے صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 8 سے 10 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم قرآن آیت کا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تلفظ کی صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے، یا جو جتنے بھی قوانین اور اصول و ضوابط ہیں ان کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے الفاظ کو غلط پڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ بجائے ثواب کمانے کا ہم گناہ کما بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی کے ساتھ وہ حضرات جو پہلے سے قرآن مجید بالکل نہیں پڑھے ہوئے اور ان کے اندر اب جذبہ اور شوق ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے۔ الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ ابتدا سے اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پورا نورانی قاعدہ لفظ بہ لفظ ہمارے اسی چینل حافظ شفیق پر موجود ہے۔ چینل کا وزٹ کیجئے اور ترتیب کے ساتھ تمام نورانی قاعدے کو آپ سیکھیں اور سنیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن قرآن شریف پڑھیں، الحمدللہ اس کی بھی کلاسز جاری ہیں۔ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر پڑھنا چاہتا ہو تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آن لائن قرآن شریف بھی وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس آیت نمبر 3۔ وما يدريك لعله يزكى۔ پہلا لفظ ہے وما، واو کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر۔ اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش ہوئے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا۔ یہ 3 اصول ہیں بیسیکل زبر زیر پیش کے بارے میں۔ تو ان 3 اصولوں کو رعایت کرتے ہوئے ہم نے زبر زیر پیش والے حروف کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، میم کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ اس کے آگے الف ہے۔ جو اصول ابھی ہم نے ذکر کیا کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، یہ اس صورت میں ہے جب زبر زیر پیش والے حرف کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو۔ حروف مدہ میں سے اگر کوئی حرف موجود ہوگا تو پھر زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کرنا ضروری ہے۔ حروف مدہ کیا ہیں، کتنے ہیں، تو ذہن میں رکھیے حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جس بھی لفظ کے آگے، جس بھی حرف کے بعد ہی آ جائیں، زبر کے بعد، زیر کے بعد یا پیش کے بعد، تو وہاں پر زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب میم کے آگے الف ہے اور الف مدہ ہے، اس وجہ سے میم کو لمبا کریں گے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا الف مدہ کون سا ہے، واو مدہ کون سا اور یا مدہ کون سا ہے؟ تو جیسے ہی آج کے سبق کے اندر جو چیزیں آتی جائیں گی میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا۔ تو اگر آپ اس کی پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جاننا قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال یہاں الف مدہ آ گیا، تو اس وجہ سے الف مدہ کی مختصر سی ڈیٹیل آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلائے گا۔ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی آپ کو الف سے پچھلے حرف کے اوپر زبر نظر آئے گی وہ الف مدہ کہلائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ الف اسی حرف کا حصہ ہو، اسی لفظ کا حصہ ہو۔ اب یہ ما ایک لفظ ہے پورا، یہ نہ ہو کہ وہ نیکسٹ لفظ کا حصہ ہو الف اور اس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو تو آپ کہیں یہ بھی الف مدہ نہیں۔ الف مدہ کے لیے ضروری ہے کہ الف سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو۔ جہاں پر یہ شرط ہے وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الف اسی حرف کا حصہ ہو، اسی آیت کا حصہ ہو، اگلے لفظ کا حصہ آیت کا نہیں بلکہ اسی لفظ کا حصہ ہو، اگلے لفظ کا حصہ نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں میم، یہ ما، یہ پورا لفظ ہے تو یہ میم کا حصہ ہے الف، اس وجہ سے یہاں پر الف مدہ ہے اور میم کو لمبا کریں گے۔ وما،
یدریکا، یا کو دال کے ساتھ ملائیں گے، وجہ یہ ہے کہ دال ساکن ہے، یہ سکون کی علامت، جزم کی علامت ہے۔ جس بھی لفظ کے اوپر نیچے جس بھی لفظ کے اوپر یہ والی علامت آ جائے اس لفظ کو ساکن بولتے ہیں، اور اس علامت کو سکون یا جزم بولتے ہیں۔ اس آیت جو نشانی ہے دال کی شیپ کے اندر، اس کو سکون یا جزم کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر آ جائے اس لفظ کو ساکن بولتے ہیں۔ اب یہ دال کے اوپر ہے تو دال ساکن ہے، اور یہ اصول ہے کہ ساکن لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ پچھلے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے۔ تو یہ پورے قرآن کے اندر یہی اصول ہے کہ جہاں بھی ساکن حرف آئے گا پچھلے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس وجہ سے یا کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے، یا پیش دال یود، یہ تو ہو گیا اس کو پڑھنے کا طریقہ۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ دال جو اس کا کلر بھی آپ دے رکھے ہیں بلو کلر ہے، ان حروف میں سے جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اب قلقلہ کیا ہے، کن حروف پر ہوتا ہے اور کیسے قلقلہ ہوتا ہے، یہ تفصیلی بات ہے، مختصراً یہاں پر ذکر کر دوں گا۔ اگر پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مختصراً سن لیجئے کہ 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، قا، جیم، دال اور با۔ اگر ان 5 حروف کو ملائیں تو بنتا ہے قوتو بوجدن، قوتو بوجدن، دال بھی انہیں 5 حروف میں سے۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، جیسے یہاں پر دال ساکن ہے، جزم ہو، ساکن ہو، ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں قوتو بوجدن والے، ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں یدو، یا پیش دال یدو، ایک ہے یا پیش دال ید، آواز کو روک دینا، ایک ہے آواز کو جاری رکھنا اور ہلانا، یدو یدو، تو یہ قلقلہ ہے۔ وما یدریک، یدری، آگے دیکھیں جی، را زیر یاری، را کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ یا مدہ، اس وجہ سے را کو لمبا کریں، جیسے الف مدہ کے بارے میں آپ نے ابھی جانا۔ اسی طرح دوسری چیز یا مدہ ہے، واو مدہ بھی ہے تیسری چیز، تو وہ آج کے سبق کے اندر اگر آگے تو بتا دوں گا، وگرنہ پھر نیکسٹ یا سابقہ جو ویڈیوز گزر چکے ہیں ان کے اندر گزر چکا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یا مدہ ہر وہ یا ساکن، یہ یا کے اوپر جزم یا سکون، ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو یا مدہ کہلاتی ہے۔ تو بات سن لیجئے، ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے اور یا کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ جب 2 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ یا مدہ کہلائے گی، اور ایسے حرف کو جس کے آگے یا ہو کہ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یدری، را زیر یاری، وگرنہ اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے آگے یا مدہ ہے۔ جیسے الف مدہ تھا، میم کے آگے میم کو لمبا کیا، اسی طرح یا مدہ ہے، را کو لمبا کریں گے۔ وما یدریک، کاف زبر کا، وما یدریک لعلہ یزکا، لام کے اوپر زبر، آئین کے اوپر زبر، اور آئین کو ملائیں گے ہم آگے لام کے ساتھ۔ یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر یہ علامت، یہ شد ہے، زا کے اوپر بھی شد ہے، کاف کے اوپر بھی شد ہے، 3 جگہ پر شد آ رہی ہے۔ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی شد ہوگی اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے میں یہی ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ 2 اصولوں کو ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی شد آ جائے گی آپ اس کو بآسانی پڑھ سکیں گے۔ 2 اصول ہیں اس کے بارے میں، کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ اس کو شد بولتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو مشدد بولتے ہیں۔ اب لام کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے لام مشدد ہے۔ اب 2 اصول کون سے ہیں؟ اصول نمبر 1، مشدد حرف کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جس کے اوپر شد آ جائے گی اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسے یہ لام کے اوپر شد ہے یہاں پر، تو ہم لام کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کیسے؟ پہلی مرتبہ پچھلے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ اٹیچ کریں گے، دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے، جیسے یہاں پر اوپر ہے، زبر زیر پیش یا کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوگی، اس کے ساتھ دوبارہ مشدد حرف کو پڑھیں گے۔ اب پہلے اصول کے مطابق آئین زبر لام عال، لام کو ہم نے 1 مرتبہ پڑھ لیا، پھر لام زبر لا، علا، ایک اصول یہ ہو گیا کہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ، 1 مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ، دوسری مرتبہ اس مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کیوں نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوگی۔ دوسرا اصول، مشدد حرف کو ہمیشہ سخت کر کے ہلکی سی آواز کو رو کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھتے ہیں۔ لعل، لعل، ہو الٹا پیش ہے، کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش، 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس حرف کے اوپر نیچے آ جائے اس حرف کو لمبا کرنا ہوتا ہے، ہا کو لمبا کریں گے۔ یزک، یہاں پر بھی دو اصول جو ابھی بتائے ہیں یہاں پر بھی پائے جائیں گے۔ دیکھیں یزک کا، یہاں پر بھی سخت کر کے پڑھیں گے، آواز کو روکیں گے، کاف کے اوپر بھی آواز کو روکیں گے، سخت کر کے پڑھیں گے۔ یزک کا، کاف کے اوپر کھڑی زبر بھی اور چھوٹی مد بھی ہے، اس وجہ سے کاف کو لمبا بھی کریں گے۔ آخر میں یا ہے، خالی ہے، اس کو نہیں پڑھنا،
خالی حروف چاہے ایک ہو، دو ہوں، تین ہو، چار ہوں، یا ہو یا الف یا کوئی اور حرف ہو، اس کو نہیں پڑھا جاتا. خالی سے مراد جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ نہ ہو. تو اس کو ہم پڑھیں گے یزکا، سخت کر کے پڑھنا ہے شد کو. پوری آیت وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.